بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر اپنی اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور آج سورۃ الانشقاق 30ویں پارے میں آج ہم اس کی تشریح و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ احباب کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ رکھیں گے تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں۔ سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، یہ دوبارہ پھر اللہ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا ہاں وہ بندہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بہت ہی آسانی والا حساب ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور فرمایا کہ وہ اپنی اہل کی طرف جب لوٹے گا تو فرمایا بہت ہی خوشی کے ساتھ یہ لوٹ کے جائے گا۔ اب یہ ہیں آیات طیبات، میں کوشش کروں گا کہ آج یہ ساری صورت مکمل ہو جائے، لیکن ان کی ذرا ہم تشریح سن لیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور یہاں رب نے یہ کیا ارشاد فرمایا یہ بھی کھل کر ہمیں پتہ چل سکے۔ یاد رکھ لیں جب قیامت آئے گی تو اس آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، یہ پھٹ جائے گا۔ اور پھٹے گا کیسے؟ جن راستوں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اور عنایتوں کو نازل فرماتا ہے انہی راستوں سے اللہ کے عذاب والے فرشتے آئیں گے، یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ اور جب وہ آئیں گے تو ان کی ہیبت اور خوف سے یہ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ زمین پر گر پڑے گا۔ اسی طرح جب اس سے اگلی صورت ہم سنیں گے تو اس میں ستارے اور چاند کا حشر کیا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے، وہ پھر اسی میں آپ کو میں سناؤں گا۔ تو یہ آسمان کو پھٹا دیا جائے گا اور یہ ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو دیکھو ذرا جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، فرمایا یہ اللہ کے حکم جب ہوگا تو یہ سنیں گے اور ان کو سننا چاہیے۔ تو یہ آسمان فرشتے جب آئیں گے اللہ کے عذاب والے انہی راستوں سے تو یہ پھر پھٹ جائے گا اور ایک قیامت کا سما شروع ہو جائے گا۔ اور یہ پھٹنا کوئی عام نہیں ہوگا، اس کی آواز اتنی دہشت اور وحشت والی ہوگی، نہ جانے کیا کیا پھٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور فرمایا کہ اس وقت یہ جو زمین ہوگی ہم اس کو بہت کھلا کر دیں گے، بہت وسیع کر دیں گے۔ یہ مدت کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے، یہ جیسے بالکل یہ ٹیبل لیول ہوا پڑا ہے نا، اس طرح اس کی تفسیر میں تمام علماء نے یہی لکھا ہے، اور بالخصوص روح البیان اٹھائیں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا قیامت جب آئے گی تو اس زمین کو اللہ لیول کر دے گا، یعنی کوئی پہاڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ جتنے بھی صحرا ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ زمین کو بالکل برابر لیول کر دیا جائے گا۔ بلکہ
تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ایک ورق ہوتا ہے نا، ورق، ایک طرف سے آپ دیکھیں تو دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے، دوسری طرف دیکھیں تو ادھر نظر آتا ہے، تو فرمایا زمین کو بھی بالکل لیول کر دیا جائے گا ایک ورقے کی طرح، پوری زمین کو، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ باقی سب چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی، بالکل زمین ہوگی اور اتنی لیول ہوگی کہ ایک طرف بندہ کھڑا ہوگا تو اس کی دوسری طرف والا بندہ اس کو نظر آئے گا، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو لیول فرما دے گا۔ یہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں سے وہ مسئلہ بھی سمجھیے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے، توجہ ہے تو سناؤں آپ حضرات کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور کو بات چھڑی ہوگی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے قیامت والے دن جنتی لوگ کتنے ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صفن، فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ یہ یاد رکھ لیجئے، جنتی لوگوں کی قیامت والے دن ٹوٹل کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، ان کی صفوں میں یہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو اب آپ سوچیں گے صرف 120، تو 120 ہیں لیکن ہماری مسجد والی نہیں، وہ 120 اتنی بڑی ہوگی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ پوری کائنات جتنی ہے، اب اللہ ہی بہتر جانے، فرمایا یہ سب کو لیول کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک صف بنائی جائے گی، تو پھر 120 ہونی آ جائے۔ آواز سمجھ آئی ہے؟ یعنی آج کی جو دنیا ہے، انڈونیشیا کی ایک طرف سے سورج نکلتا ہے اور ویسٹ میں جا کے یہ ڈوب جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کتنی لمبی چوڑی ہے، حالانکہ بیچ میں سمندر بھی ہے۔ قیامت والے دن یہ سب ختم ہو جائے گا، پہاڑ شاڑ سب لیول، نہ جانے کتنی لمبی چوڑی زمین ہو جائے گی، تو اس کے اوپر ایک صف، پھر دوسری، پھر تیسری، 120 صفیں ہوں گی۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صف کوئی چھوٹی موٹی ہوگی، نہ سوچا جے بھی نہ، اتنی بڑی صف ہوگی یہ اس آیت کا مصداق بھی بنتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ صفوں سے مراد یہ سب، یہ 120 ہمیں جانا ہے تو مڑ باقی سارا جہان کی دے جاسی، تو یہ 120 صفحے کوئی عام نہیں ہے، لیکن کمال ہے میرے حضور کے علم کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ صفحے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے وضو کے مسئلے پوچھو، نماز کے پوچھو، روزے کے پوچھو، قیامت والے دیہڑے دیاں گلاں پوچھ دیو، اوتھے جاواں گے تے پتہ کریں گے، یا یہ بھی نہیں آکھیا کہ 10 منٹ ٹھہرو جبرائیل آوندا تے انہوں نہ پوچھ کے 10، نہ، ادھر سوال ہے ادھر جواب ہے، اور جو کہہ دیا وہی بیان فرما دیا۔ ٹوٹل کتنی صفحے ہوں گی؟ 120 صفحیں ٹوٹل ہوں گی قیامت والے دن جنتی لوگوں کی۔ لیکن اگلی بات سن کے اے دل نو گل لگے گی، دل نو، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ صحابی نے نا سوال کر دیا، حضور یہ ٹوٹل آدم تا قیامت کی صبح تک؟ جی ہاں۔ تے کہنے لگا حضور تواڈی امت دے کتنے بندے ہونے؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ خوش ہو جائیں گے بات سن کے۔ انہوں نے کہا حضور تواڈی امت دے کتنے ہونے، یعنی آپ کی امت کے کتنے احباب و حضرات ہوں گے؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یار وہ 120 والی گال تو ٹھیک ہے پر ہوں میں اپنے گینے تو کوئی نہیں نا، نا آئے ہائے ہائے ہائے۔ سن میرے حضور نے کیا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں سمانون منہا من ہذل الامہ، فرمایا وہ جو 120 صفحے ہوں گی ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گے۔ توجہ ہے؟ لطف آیا کہ نہیں آیا آپ حضرات کو؟ 40 صفحیں ٹوٹل نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، ٹوٹل 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ہیں، سمجھ آئیے؟ ان کی ساری امتیں اکٹھی ہوں تو 40 صفحیں بنتی ہیں۔ ایک میرے آقا کی امت ہے کہ 80 صفحیں اس کی بنے گی جنتی لوگوں کی۔ اللہ اکبر، ایڈی لمبی صف ہوئے اتنی زیادہ صفحہ ہون تو مجھے امید ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی اڑ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ کام بھی ایسے کیا کریں کہ نگاہ ہو جائے مالکوں کی نا۔ ہاں بس اوقات لوگ اسی سے دلیر ہو جاتے ہیں، او واہ سمر صاحب بڑی سونی حدیث سنائیے، آپ پتہ بشکی گیا سے۔ میں آکھا مٹھا گھاٹ رکھ، تھوڑا سا اپنے آپ کو نا سنبھالا بھی کریں، اپنے رب کی اطاعت تو فرما برداری بھی کیا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ حضور دیاں من
اور جس نے میری نہ مانی فرمایا وہ گھاٹے اور خسارے میں جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اس واسطے حضور دیاں من بھی صحیح، اللہ کی بھی مان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قیامت والے دن یہ زمین کو اتنا لمبا اور لیول کر دیا جائے گا، بہت اتنا۔ اور میں نے یہ جب اس کی میں تشریح و تفسیر پڑھ رہا تھا تو شوق پیدا ہوا کہ اس کو تھوڑا اور دیکھوں کیا علماء لکھتے ہیں۔ تو ایک حدیث میری نظر سے گزری، کمال ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ دریا نہیں ہوں گے، یہ تمہاری نہریں نہیں ہوں گی، یہ پہاڑ بھی نہیں ہوں گے، سب لیول کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ جناب بڑی کھلی جگہ ہوگی، گراؤنڈ ہو گیا تو بھاج کے آئیں تو بھاج کے آئیں، فرمایا نہیں، ایک بندے کو فقط اتنی جگہ ہی میسر ہوگی جتنی میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا رش ہوگا کہ بس کھلون بھی جگہ سوائے نیکوں کے، فرمایا ان کے لیے جگہ ہوگی اور دیکھنے والی جگہ ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا رش ہوگا، آپ کسی بھول میں نہ رہیں۔ ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ میدان حشر کا مرکزی پوائنٹ کہاں ہوگا، او جڑا حوض کوثر ہونا ہے، اے جڑا میزان عمل ہونا ہے، اے کتنے کر کے لگنا ہے، یہ مرکزی پوائنٹ کہاں ہوں گے؟ تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ زیادہ روایتوں میں ہے کہ ملک شام، ہاں یاد رکھ لیجئے، زیادہ روایتوں میں یہ ہے، اور بعض روایات میں یہ عرفات، منا، مزدلفہ، اس کی جانب بھی اشارہ ہے، یہ موجود ہے کہ یہاں پر بھی اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ قیامت والے دن اکٹھ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں قول ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز میں دو اقوال ہو سکتے ہیں، یہ کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر حدیثوں میں ملک شام کے لفظ ہے، مرکزی پوائنٹ یہاں پر ہوگا، باقی ساری کائنات میں لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیبوں کا صدقہ ہمارے اوپر اپنا فضل فرما دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات یہ بتا رہا ہوں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، فرمایا قیامت والے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے بعد اللہ زمین کو بالکل لمبا کر دے گا، لیول کر دے گا، برابر کر دے گا، کھلا کر دے گا، وسیع کر دے گا۔ توجہ ہے؟ تو یہ کھلا کرنے کا یہ مطلب و مقصد ہے، اور اس پر میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب چلیے تھوڑا سا آگے، فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو اللہ تعالیٰ سیدھا فرما دے گا نا تو اللہ فرمائے گا نکال تیرے اندر جو کچھ ہے۔ یہ کلام عام نہیں، یہ کلام جلال ہے۔ یعنی اللہ فرمائے گا، جو لوگ کہتے تھے نا کہ اسی مار گئے تے سانو مڑ کنے اٹھاؤنا تے کنے حساب لینا ہے، اللہ نے فرمایا کٹ ڈوئے زمین انہاں نو باہر، آج انہاں نو پتہ لگے کہ کوئی ہے جس نے آج حساب لینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رہ گئی بات نیکوں کی، سبحان اللہ، استقبال کیا جائے گا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ نیک بندہ جب دنیا میں آتا ہے تب بھی استقبال ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں آپ حضرات۔ جب وہ پردہ کر کے جاتا ہے تب بھی سلام و استقبال ہوتا ہے۔ ہاں جب قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، حضور آتے ہیں، تب بھی بڑا خوشی والا لمحہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو تب بھی مدینہ مدینہ ہوگا، ان کو فل پروٹوکول دیا جائے گا۔ لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا، ادھر دیکھیے، زمین کو کہا جائے گا نکال سب کچھ باہر۔ روایت سنیے گا، اگر سمجھ آ جائے تو خاموشی نہیں، جاگنے والا ماحول۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور مجھے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد ہستی کا نام سننا اور چہرے بھی چیک کرنا۔ فرمایا میرے بعد سب سے پہلے میرے ابو بکر کو اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد میرے عمر کو اٹھایا جائے گا۔ میں کہا پوتر اوتھے بھی پہلا نمبر ابو بکر دے، کتے بھولنے چ نہ رویں۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ دمادم مست کلندر تے ابو بکر دا، یہ ہے اصل عقیدہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں، اور میرے بعد میرے ابو بکر اور عمر۔ یہ ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے مسجد کی جانب آ رہے تھے تو آپ نے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا، ایک میں حضرت عمر کا، اور مسکراتے آ رہے، باتیں کرتے، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، بھی حضور کڈے سونے پلے، انہاں یاراں دے نال حضور خوش ہی بڑے رہندے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تے اے یار ہون تے بندہ خوش رہندا ہے، نے جے دے دل وچ یار نہ ہون او بھی فارغ ہے۔ یہ میں تانوں دساں چاہ، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ نبی کی جو آل ہے اس کے بغیر بھی بندہ بندہ نہیں ہے، اور نبی کے جو صحابہ ہیں اس کے بغیر بھی بندہ بندہ
وہ فارغ ہے، ڈور تے جانور ہے، اس کی کوئی اوقات و حیثیت نہیں، وہ جو مرضی بنا پھرے. گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات، جانور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جس کو حضور کی نسبتوں کا حیا نہیں وہ بندے دا پتر ہے، کوئی بندے دا پتر نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، صحابہ کرام نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے. حضور بڑے سونے پہ لگ دے ہو. میرے نبی نے جو بات کہی ذرا غور سے سننا. فرمایا آج دیکھ رہے ہو میں ایسے آ رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں. کہا بالکل. فرمایا اس منظر کو یاد کر لو، تم نے ایک مرتبہ پھر دیکھنا ہے. کئی بندے 5 کلو دا سیری ہلائی جاندے، بولن دے پابندی ہے اس مسجد وچ کوئی نہیں. تو کہا پھر دیکھو گے. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا اسی طرح میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم رب کی بارگاہ میں پیش کریے جائیں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور اللہ فرماتا ہے اس زمین کو اللہ کہے گا نکال اپنے اندر سے ہر شے، تو یہ سارے مردوں کو نکال کے باہر. ایک روایت میں خزانے بھی نکالے گی جو اس کے اندر ہوگا، لیکن وہ قرب قیامت خزانے نکل آئیں گے. یہ یاد رکھ لیں، جب حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ عنہ آپ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی. راتی بندے سون کے کچھ بھی نہیں، سویرے اٹھن کے کسی دے بوئے تے سونا پیا، چاندی پئی ہے، اور کسی کو طلب بھی نہیں ہوگی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ حالت ہو جائے گی. ہاں فرمائی امام محمد مہدی کا دورہ پڑھ کے دیکھیں احادیث میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کائنات میں ایک بندہ کافر نہیں رہے گا، سبھی کے سبھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ وقت آئے گا، مالکان آنکھیں آئے تے آئے گا، بس آئے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہ آئے. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات، فرمایا زمین کو کہا جائے گا نکال اپنی ہر شے، تو سب کو باہر نکال دے. وڈے وڈے نمرود تے فرعون تے یزید سارے باہر. چلو بھائی تسی کہندے سی اسی اٹھنا نہیں ہے، آئے ہو آ جاؤ، لائن چلا کے جاؤ، ہن ایتھے آؤ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا وتخلت، اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی، پھر زمین میں کچھ نہیں ہوگا، ہن سارا کچھ دے اتے ہی ہے. وآذنت لربها وحقت، بھی حکم دیا ہے، مجال کی ہے کہ حکم نہ مننے. ہدایت ترجمہ بنتا جی، یہ مجال ہی کیا حکم نہ مننے. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں آسمان کے لیے بھی یہی فرمایا، زمین کے لیے بھی. کیا مطلب؟ فرمایا زمین کو الگ حکم دیا جائے گا، آسمان کو الگ حکم دیا جائے گا. اس واسطے یہ دو چیزیں الگ ہیں. آیت ایک ہے، حکم ایک ہے، بات ایک ہے، لیکن چونکہ زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، اس کو الگ حکم دیا، اس کو الگ حکم دیا. اب آپ سمجھے؟ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب اللہ حکم دے گا اور وہ مانے گا، اور جب زمین کو لمبا کر دیا جائے گا، لیول کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، اور زمین کے اندر کی ہر چیز کو نکال دیا جائے گا، زمین خالی ہو جائے گی، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. جب یہ ہو جائے گا، اور یہ ہونا ہے، پکی بات ہے، تو اللہ نے نا اب انسان سے کلام کیا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تجھے تو محنت کرنی چاہیے کہ میری ملاقات میرے رب سے ہونی ہے، تو پھر تو محنت کرتا کیوں نہیں ہے؟ کیا خوبصورت کلام ہو رہا ہے یار. آسمان پھٹ جائے گا، زمین بنا کھل جائے گی، پھٹ جائے گی، ہر چیز باہر آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے ہوگا. تو فرمایا انسان ویکھنا کلام ویکھ کیا خوبصورت ہے. فرمایا تینوں جو پتہ ہے کہ میں اپنے رب دی بارگاہ پیش ہونا ہے، تو پھر تو تیاری کردا کیوں نہیں؟ تو اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سوال ہونے ہیں، جواب دینے پڑیں گے، تو فرمایا پھر سستی کرتا ہے انسان. کیا خوبصورت کلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے. ادھر دیکھیں اسی آیت کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات روح البیان میں لکھی. جاگیں تو سناؤں آپ حضرات کو؟ گوڑے ذرا چھڑ کے باؤ، ذرا مرتوں گل سناواں، اور بڑی ٹاپ دی گل جائے. ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ ہماری مسجد میں تھوڑا سستی کو نا دور کر کے پھر لوگ بیٹھتے ہیں، تو جو نئے مہمان ہوتے ہیں پھر میں یاد کروا دیتا ہوں. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ ذرا غور فرمائیے. اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کہا گیا کہ انسان تیری ملاقات تیرے رب سے ہونی ہے، تو پھر محنت کر. تو کہا کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا تو اب ہم محنت کیوں کریں؟ یہ سوال ہے نا. جب تقدیر میں لے تو محنت کیوں کریں؟ اللہ اکبر. تو یہاں پر وہ حدیث درج ہے. حدیث آقا کریم نے فرمایا
تم نے محنت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ محنت. ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہو, یہ مفہوماً سنا رہا ہوں, تم نے محنت کرنی ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں یہ ہو کہ یہ جیسی محنت کرتا جائے ویسا اس کو ثواب عطا کر دیا جائے. اب میرا خیال سمجھ نہیں, میں بات کھول دیتا ہوں. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرماتے. ایک شخص آ گیا, کہنے لگے جی ملتا تو وہ نہیں جو تقدیر میں ہے. فرمایا بالکل. تو کہتا پھر آپ دعاواں کیوں منگنے ہیں؟ اب مولا علی تھے, ہیں آپ مدینۃ العلم کے باب تھے, اور مولا علی کا جواب مدینہ مدینہ. اب یہ پچھلی بات آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. حضرت مولا علی نے فرمایا کیا مطلب ہے؟ وہ آدھا جی جو لکھا ہے جب وہی ملنا ہے تو پھر آپ دعاواں کیوں کرنے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے جواب دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہو کہ جو جو مانگتا جائے ہم دیتے جائیں گے. تو جب تو مانگتا ہی نہیں تو تجھے ملے گا کیا؟ مانگنا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو یہ مطلب یہاں پر بیان کیا گیا کہ یہ نہ کہنا کہ جو تقدیر میں لکھا وہی ہوگا, تو پڑھی ہے تقدیر رکھے نہیں. تو پھر فرمایا بس تو نیک کام کردہ رہے, اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا لکھے یہ ہوئے کہ جیڑے پاسے آوے اوتھے خیر, اور جی میں آدھے نے جتھے پیر اوتھے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات, اس کا یہ مطلب ہے. تو میرے عزیز اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لکھ دیا گیا ختم. اب کوئی کہہ سکتا ہے ڈاکو, یار میں ڈاکہ ماریا میرا کو قصور ہے, میری تقدیر اچ لکھے ہویا تھا میں ڈاکہ چا ماریا تھا, میں میرا کو قصور تو نہیں نا. ایسے ہی کوئی قاتل کہے گا میری تقدیر ہے لکھے ہویا ہاتھ تا میں قتل کی تھا, میرا کو قصور تو نہیں نا. نہیں توجہ فرما رہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا یہ جواب نہیں ہے, بلکہ اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ جو انسان نے کرنا تھا اللہ نے وہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا. لیکن ساتھ میں تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی, اور ایک وہ ہے جو بدل سکتی ہے. جو کبھی نہیں بدل سکتی, مثال کے طور پر میں نے مرنا ہے, میری تقدیر دے وچ لکھ دیتا گیا میں ٹل لا لواں میں مرنا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ اور یہ سب نے مرنا ہے, یہ لکھ دیا تو لکھ دیا بس ختم. بیٹھے ہو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے میری موت میرے گھر میں لکھی ہو, ہیں لیکن دعا کروں اور آپ سے کرواؤں, کسی نیک کو کہوں کہ دعا کر مدینے موت آ جائے, تے مالک آکھن بھی مرنا تے تو ہے, چلو ہن ایتھے دی بجائے تینوں اسی مدینے موت دے دینی. اے بدل سکتا ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ کاش کہ ہمیں نماز پڑھتے موت آ جائے, سجدے میں آ جائے, قرآن پڑھتے آ جائے, تلاوت کرتے آ جائے. اوے آمین تے آکھو چاہ خدا دے بندے ہو. کاش کہ طواف کرتے آ جائے اور حضور کے روضے پہ آنکھیں جمی ہو, درود جاری ہو, اور وہاں موت آ جائے تو مدینہ مدینہ. کاش کہ ایسا ہو جائے. تو یہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. بیٹھے ہو؟ بعض چیزیں ہیں جو لکھ دی بس, یہ بدل سکتی ہی نہیں. ہاں جگہ بدل سکتی ہے کسی نیک کی دعا سے. سمجھ آ رہی ہے؟ بس اوقات یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور کرتے بھی سارے ہیں جناب. اور کیا کہتے ہیں جناب, او جی فلانے بندے دی نظر لگ گئی ہے تو کام سارا خراب ہو گیا ہے. میں نے کہا اچھا, بزرگوں نے ایک بڑا سونا جملہ لکھا ہے, اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر میں وضاحت کر دوں گا, جی نہ آیا تو بڑا گٹ ٹر جاواں گے. ادھر دیکھیے, ایک ہوتا ہے نظر لگنا. کیا میں نے کہا؟ ایک ہوتا ہے نظر, ایک ہوتا ہے نظر پڑنا. اپنے توجہ نہیں نہ فرمائے, اجے گل تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. ایک ہے نظر لگنا, ایک ہے پڑھنا. نظر لگ جائے تو بیڑا غرق ہے, تے جے پے جائے تو تر جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کی نظر ہو جائے تو مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس بات کو سمجھیں, اور میں سادہ بات کہہ لیتا ہوں. غوث پاک نے ڈوبی ہویا بیڑا ترایا ہا, اور میں آکھے آج یہ کسی دی نظر بیڑا ڈوب سکتی ہے تے غوث پاک دی ترا نہیں سکتی. اب کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا, اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نظر دے نال بیڑا غرق ہو سکتا, صحیح نہیں ہو سکتا. اگر ہو تو سکتا تے میں کہا مانو, بس صرف اتنی سی بات ہے, سمجھ آ جائے بلے بلے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمیں کہا گیا انسان, یہ سنیں سارے انسان, اے انسان وہ تیری ملاقات ہونی ہے رب سے.
کوشش کر. اور ایک روایت میں فرمایا بندہ جو عمل نیک کرنے لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دے. وہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. تو فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ عمل کی طرف توجہ فرمائے. اور یہی بات ہے جب کوئی بندہ برے کام کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے بھی راہیں کھل جاتی ہیں. ہاں پہلے سگریٹ تے آندا ہے تے ہٹ کے بہت بڑا شرابی کبابی تے چرسی بنے ہوندا. کیوں؟ انہیں گندا کام کیتا راہاں کھل دیاں گئیاں. ایک بندہ صرف نماز پڑھتا ہے لیکن بعد میں بلکہ نماز بھی ماں کہتی تھی پڑھ لیکن جدو بڑا ہویا تے بابا فرید بن گیا. اللہ نے راہاں کھول دیتیاں نے. یہ تو راہ کھلنے والی بات ہے نا. اب توجہ آپ نے فرمانی ہے بھی کس راہ کی طرف ہم نے جانا ہے. توجہ ہے تو اچھے کام کے جب چلیں گے تو اللہ راہیں کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی ہی توفیق عطا فرمائے. اب آ جائے دوسری بات اگلی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فرمایا قیامت والے دن جب سب کو اٹھایا جائے گا اور انسان تیری ملاقات بھی ہونی ہے تو پتہ انداز کیا ہوں گے. بہت خوبصورت بات توجہ کریں. فرمایا کہ نامہ اعمال کئی بندے ہوں گے جن کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال. اور جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اس کا حساب بہت آسانی والا ہوگا. ام المومنین ایمان والوں کی ماں حضرت سیدتنا اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا حضور حسابًا یسیرا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے قیامت والے دن اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے. گل سنیا جے یقین کرو اے تانوں کدی کلیاں بہ کے گل چیتے آنا تے چس موڑ آنی جے میں تانوں دسدا پیا جے. فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب بلائے اور کہے کہ اے تو گناہ کیتے نے تے بندہ کہ میں کیتے نے تے اللہ فرما چھڑے بھئی یا میں پردے پا کے تینوں جنت عطا فرما چھڑی. اے جے آسان حساب. یہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا. یعنی اللہ پوچھے نہ بھی تو کیوں کیتا کیویں کیتا ہے. اور اس میں ایک بات اور بخاری شریف سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو بندہ اپنے گناہ کر کے لوگوں کو بتا دے قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالے گا. یہ بخاری میں ہے. اور جو بندہ اپنے کوئی گناہ کر بیٹھا اور اس کو چھپا دیا نہیں بتایا کسی کو نہیں بتایا بس قیامت والے دن اللہ بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. توجہ ہے. گناہ کر کے نا بڑے شوق سے بتا میں فلانا کام کیتا ہے میں فلانا کام کیتا ہے میں اتنی باری کیتا ہے وہ میں تو نہیں کیتا ہوا ہے. مطلب شراب ہے بدکاری ہے خسریاں دا ناچ ہے کنجریاں دا سارا کوئی دستہ شوق نال دستہ بدائی. تم نے خود اپنے گناہوں کی تشہیر کر لی. قیامت والے دن اللہ پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا جب تم نے خود اپنے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالا تو میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالوں گا. اور جو بندہ گناہ کر کے چھپا جا کسی کو نہ بتائے اور ڈرتا رہے اللہ سے فرما قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جے تو اپنے گناہ متے پردہ پائے تو میں تو ڈردا رہا ہے نا تے جا مڑ جیڑا میں تو ڈرے میں بھی پردے پا کے انہوں جنت عطا فرما دینا ہوں. اگر گناہ ہو جائے خبردار کسی کو بتانا نہیں ہے. یہاں تو چھوٹا سا کسی کو چونا لگاتے ہیں تو بتانے بیٹھ جاتے ہیں میں ہنج کر لینا تو میں ہنج کر لینا تو میں ہنج کر لینا. خدا کا خوف کریں یار. گناہ کر کے خبردار کسی کو بتایا جائے بس اللہ سے معافی مانگو. جدو اللہ نے تیرے پردے پائے نے تو آپ ہی لوگوں کو دسی جانا ہے. بیٹھے بھی ہو کے چلے گئے ہو. یہ بات ہے توجہ طلب اس کو ضرور. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فرمایا یہ آسان حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال کے بندے کو جنت عطا فرما دے. اور اس کے بعد کیا فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فرمایا جب یہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا. اس اہل سے مراد بیوی بچے بھی ہیں اس اہل سے مراد جنت بھی ہے اس اہل سے مراد دوست بھی ہے. توجہ ہے سب حضرات کی. یعنی جب حساب میں کامیاب ہو کے اپنے دوستوں کی طرف لوٹے گا خوش ہوگا. بیوی بچوں کی طرف جائے گا خوش ہوگا. جنت میں جائے گا خوش ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد فرمایا تو حضور کا ہو تو صحیح نا تو حضور دا بنتے صحیح نا. سانو یہ گلاں کدی کسے دسیاں ہی نہیں.
اوے بولو سارے سجے کھبے نہ دیکھو جڑے حضور دے غلام بیٹھے تکڑے ہو ذرا. یہ فرشتے ہماری قبر پہ آ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر انہوں نے کرنا ہے. سمجھ آئے تو آپ بول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوبارہ کہنا کو ضروری تو نہیں نہ ہوتا. اور اگلی گال موڑ اٹھائیں آ گئی. یہ تو بندہ مومن کے فرشتے ہیں, تو جڑے بندہ کافر دے فرشتے ہیں وہ کدے جاندن. پڑھ شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی خاتم المحدثین. یہ وہ محدث ہے جس نے 72 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے میرے آقا کا دیدار کیا. آپ نے یہ اشارہ دیا, توجہ اگر سمجھ آئے, فرمایا جب بندہ مومن فوت ہو جائے فرشتے قبر پہ آ کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک کے لیے وہ لکھتے بھی ہیں. اور جب بندہ کافر مر جائے تو یہ فرشتے اس کی قبر پر آ کر قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. توجہ ہے میرے عزیزوں کی کہ کوئی نہیں ہے؟ پتر بہ جا تھلے, او پتر بہ جا گل سن میری. یہ بات بڑی خاص ہے, اگر سمجھ آئی ہے تو صرف سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. تو بندہ کافر کے کندھوں پہ فرشتے ہیں, یعنی دو قول ہیں. ایک ہے کہ صرف گناہ لکھنے والا ہے, دوسرا نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ہے چونکہ حاکم جو ہویا, حاکم دا ہونا تو ضروری ہے. اب توجہ نہیں فرمائی. یہ دونوں قول ہیں, اور یہ دوسرا قول زیادہ بہتر علماء نے لکھا ہے کہ ہیں دونوں ہی تائیں تر رال کے لعنت کر دینے قبر تے کھلو کے. ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اللہ اکبر. یار یقین کریں, آج جمعہ پڑھنے کے بعد جب آپ گھر جائیں نا تو ذرا بسترے تے لیٹ کے نا آ مولوی دیاں دو گلنا چیتے کریں. یار گناہ کرنے یہ آدھا لکھا ہے آدھا ٹھہر جا یار, شام تک تو اجے کنا ہیں تو یہ لکھنا ہی ہے ہی. ہوں انہوں تو اتنی توفیق نہیں ملی, چلو تم مڑ انج کر وہ چلو پکا نہ لکھیں. حضور دا امتی جو ہے انہوں سوچیں تو صحیح, ذرا سوچیں تو صحیح ایک باری. تے دوئی گالے سوچیں بھئی یہ جڑے فرشتے نا یہ دوبارہ میری قبر تے آ کے اللہ دا ذکر کر دیں تے مڑ مینوں ثواب ٹھیندا ہے. تے مڑ پوچھی نا اپنے ضمیر نو, ان مولیاں دے پیچھے نہ لگیا کرو, عاشقاں دے پیچھے آ. آتے نے جب کوئی فوت ہو جائے ختم نہیں ہوتا, درود نہیں ہوتا, ہمیں بتائیں کہاں لکھا ہے, ہم نہیں دعا کرتے. میں کہ میرے پارو اپنے پیو نو ککر تے چٹانگ. ساڈا کیتا اے وے اے فرشتے قبر تے آ جان تے سانو ثواب ملدا ہے, تے جے مرن والے دا پتر قبر تے چلا جائے قرآن پڑھے تے پھر ثواب نہیں ملدا. یار کتھے بیٹھے اور جایا کر قبرستان. اللہ دیا بندے, حضور نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور, قبر والے تانوں سلام ہوے. جایا کر. اے ہور نہ جڑے آدھے نے چھڑ دے, اینو آ جا اسی تینوں چھڑ دیتا, جا پر دفع ہو جا. الو کہیں کا آ گیا سانو ماں پیو تو بھی دور کرن واسطے. مرن تو بعد تے چلو سانو دعاواں رد کے کر لین دے, بڑھ کے مرنے. یہ عاشقوں کے لیے میں نے جملہ بولا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے, آپ خوش ہو جائیں نا. بیٹھے ہو, چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جن کی گفتگو میں نہ تاثیر ہے, نہ چس ہے, نہ مزہ ہے, نہ معلومات ہے. میں ہر ویلے ہنج کوئی نہیں دے, تو جا پر باندار رہو. قرآن میں میرے رب نے سب کچھ بیان فرما دیا ہوا ہے. میرا خیال آج بہوں تھکے تو مٹھیاں نہ بھرا سارے ہیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ بابا جی, جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. ابھی آدھی صورت ہوئی, آدھی پھر رہ گئی. 3 جمعے ہو گئے نے وہ بندہ مینوں بار بار سفارش کر رہا بھی سانو نعت سنانی ہے. آج تہاڈی کی صلاح بنی کھلوتی ہے؟ چلو آج کا سبق ہم یہاں پر, اور اگلے جمعے یہاں سے میں آگے شروع کروں گا. آئیے ذرا آپ کو میں آج نعت سنا دیتا ہوں, چونکہ عاشق جو ہے نا. جی بالکل میں کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات اینت نہیں نہ ہوں. دعوت اسلامی کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے ہر سال ٹیلی تھون کی صورت میں. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہوتا ہے. تو آپ پہلے بھی بڑا تعاون کرتے ہیں الحمدللہ. اے مولوی بکلم خود, بیٹھ جائیں بیٹے, اچھا قرآن لے کے جا رہے جائیں. اے بکلم خود اللہ دے فضل دے نال 10,000 روپیہ پیش کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کم از کم ایک یونٹ 10,000 روپے کی صورت میں آپ تو جمع کروائیں نا. یہ دین کا کام ہے, یہ آپ جیسے پیارے دوستوں کے تعاون کے ساتھ ہی چلتا ہے. اور یہ ہمارے نعیم بھائی ہیں, اور نصیر صاحب ہیں, ہمارے سید فیض علی شاہ صاحب ہیں, دیگر جتنے اسلامی بھائی ہیں, آپ ان کو جمع کروائیں, رسید بھی لے لیں, تاکہ وہ جو ریکارڈ ہے وہ ہمیں بھی درست کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو. تو کیا میں امید کروں دعوت اسلامی کے ساتھ آپ
اس فنڈ مہم میں حصہ ملائیں گے۔ اچھا، کئی بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، میرا خیال ہے آپ کہتے ہوں گے کہ 10,000 کیوں، میں تو زیادہ دینے تے تو 10,000 تے بڑے لائی کھلوتا ہے، تو آپ میری جان آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، 10 لاکھ دینا چاہیں، دعوت اسلامی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، کیا میں امید کروں تعاون فرمائیں گے؟ اچھا، ابھی بھی کئیوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ہے کہ تم کہتے ہو تو اسی تھوڑا جا کم دینا چاہنے ہیں، تو اسی کم دے دیو، اسی تامی لے لینا ہے۔ سمجھ آ رہی میرے عزیزوں کو؟ آپ نے نا تعاون فرمانا ہے۔ کیا اگلے جمعے کو خوشخبری آئے گی 100 یونٹ کٹھا ہو گیا، کہ فرمان دے ہو؟ جتنے بھی راہ بیٹھو نا جاندے جاندے، ہوں 10,000 شے ہی کچھ نہیں، ایک پرانا آ جاوے نا تو 20,000 دا راہ نکل جاندہ ہے۔ ہوں جو حالات بنے گلو دا اللہ دی راہ تے صرف 10,000، صرف 10,000 اور صرف 10,000۔ کیا میں امید کروں کوشش فرمائیں گے؟ اور اگر ابھی نہیں ہے تو بعد میں جمع کروائیے۔ اگر یہ اسلام بھی آپ کے پاس، او ماشاءاللہ، او میرا بابا، او زندہ بابا اقبال تے مڑ زندہ باد، یہ تو اپنا جگر ہویا نا جی۔ آپ دعا کرو اللہ میرے بابے دی زندگی بھی رکھے تے اینو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، میری بڑی دعا ہے، اللہ پاک اس تے فضل فرمائے اپنا۔ او ماشاءاللہ میرے منیر بھائی، آپ نے بھی چلو یار ہوں اعلان کر ہی دیتا ہے تے ہوں کرو نا، چلو میں بھی اپنا کیتا ہے، بابے نے کیتا ہے، منیر بھائی نے، اے نانا والے انہاں بھی اعلان کر دیتا ہے، چلو کوئی اور بندہ بھی اگر، چلو ہوں شوق تسی آپ بدھایا ہے، میں تو نہ سنایا ہوں، چلو آج مڑ ماشاءاللہ میرے سرفراز بھائی ڈاکٹر محمد سرفراز صاحب، کیڑا پنڈ ہے اپنا 605، آپ 605 ہی چوان دن تقریباً ہر جمعہ پڑھن واسطے، لو جی یہ چوتھا بندہ ہو گیا ہے، تے پائنتن دا پنجواں، یہ ویسے بڑا خاص عدد ہے، اے نصیباں لے، او ویکھ او لے گیا انہیں پائنتن دا نمبر۔ کیا نام ہے میرے بھائی کا جی؟ رمضان بھائی، ماشاءاللہ، اے پان چودھری پان شاہ پالے، واہ بھائی واہ، لو جی پائنتن دے 5 ہو، میرے بابے نے پائنتن دا 5,000 اور کر دیتا ہے، یہ بھی ساڑھے بزرگ نے اور یہ بھی 605 ہی چواندے نے۔ میں مطلب حیران ہاں انہاں لوکاں تے، میں 10 منٹ لیٹ ہو جاواں سفر دی وجہ تو وکھری گل ہے، لیکن یہ بندے کدی لیٹ نہیں ہوئے، اللہ کریم آپ نو خیر و برکت۔ اے بابا جی دا کی نام ہے میرے ذہن وچ اتر گیا؟ علی شیر، ماشاءاللہ، اے تے مڑ علی دا شیر ہویا نا جی، زندہ آباد، علی دے شیر دے کام بھی تو ویکھو نا پھر۔ تو باقی احباب و حضرات جڑے تشریف فرما ہو، اگر تسی بھی دینا چاہو دعوت اسلامی واسطے تو دے سکتے ہو، اور کوشش فرمانی ہے تسی کہ دعوت اسلامی، چونکہ کلاس بھی اتھے ہی لگدی ہے، اس واسطے اسی اے تواڈی خدمت سال تو بعد ریکویسٹ کرنی ہوندی ہے، اور سارے دوستاں دی اجازت دے نال، ویسے تو آپ کو پتہ ہے ساڈی مسجد وچ اعلان وغیرہ ایسے نہیں ہوندے، لیکن اجازت جی میں رمضان وچ ہے اس طرح اے موقع بھی ہے، تو کیا میں امید کراں آپ تعاون فرماؤ گے سارے بھائی احباب؟ اللہ اکبر۔ اچھا ہوں نال لگ دیاں تاکہ میں اپنی محبت دا فریضہ بھی پورا کر دیواں۔ ساڈے ایک سید صاحب ایتھے آئے نے، حالانکہ ساڈے اعلان نہیں ہوندا، انہاں آکھیا میں بچیاں دی شادی کرنی ہے تے کچھ تعاون دی اپیل، انہاں نوں میں گزارش کراں گا تسی نا گیٹ تے تشریف لے جانا ہے، تے بالکل جاندے جاندے کیڑے نے ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیو بھی ایک باری، ساڈے اتھے اجازت نہیں، لیکن پھر بھی تسی سید ہو تو میں بڑی بارگاہ دے وچ میں کی کر سکنا جی، یہ ساڈے بھائی دے نال تسی نہ جاندے جاندے تعاون کر دینا، جو توفیق ہوے، اللہ کریم آپ نو خیر و برکت۔ اور یہ حضور دی آل ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دینی، اپنی محبت دا نظرانہ دینا ہے، باویں 100 روپیے دیو چا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور کاش کہ ایسا ہو جائے سادات واسطے کہ انہاں نو اس طرح اپیل نہ کرنی پے، بہت دل نو تکلیف ہوندی ہے بھی سارا کچھ سانو حضور دی آل دا صدقہ ملیا ہے، کہ اج انہاں نو بوئے تے کیوں آنا پیا ہے؟ اس جناب جویں آدھے نا یہ جڑا آ گیا ماحول، اس ماحول دا بیڑا غرق ہوئے نے کمال بربادی کر چھڑی ہے، بس اللہ ساڈے اوتے اپنا فضل فرما چھڑے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں ابھی 2 اشعار، ٹائم تے ویسے ہو گیا ہے لیکن اگر اجازت دے تو سنا دے ماں جی۔